بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، ہمارا اگلا باب ہے چٹانیں اور نمکیات۔ فرہنگ اصطلاحات۔ اس باب میں جو اصطلاحات اور مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آتشی چٹان۔ آتش کا مطلب آگ ہوتا ہے، یعنی آگ اگلنے والی چٹان، اگنیس راک انگریزی میں کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے رسوبی چٹان یا تہنشی چٹان یا تلچھٹی چٹان یا چٹانیں۔ رسوب کا مطلب ایسی چیز جو نیچے بیٹھ جائے، جیسے گدلے پانی کو پھٹکڑی لگائی جائے تو مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور صاف پانی اوپر آ جاتا ہے، وہ جو نیچے چیز بیٹھتی ہے وہ رسوب کہلاتی ہے۔ تہنشی نیچے بیٹھنے والی، یا تلچھٹ، تلچھٹ جو نیچے بچی ہوئی چیز، کوئی چیز ہم پی لیں اور جو نیچے چیز بچ جائے اسے تلچھٹ کہتے ہیں، انگریزی میں سیڈیمنٹری راک کہتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے کایا پلٹ۔ کایا پلٹ دینا۔ منقلب، انقلاب پذیر چٹانیں، جو انقلابی عمل سے گزر کر چٹانوں کی جو شکل بنتی ہے، نئے انداز کی چٹانیں، وہ کایا پلٹ چٹانیں یا منقلب چٹانیں یا انقلاب پذیر چٹانیں کہلاتی ہیں۔ میٹامارفک راک انگریزی میں کہتے ہیں۔ چوتھا لفظ استعمال ہوا ہے کھرونڈ، یا پنجابی میں ہم کھرینڈ بھی کہہ دیتے ہیں، جو زخم کے اوپر آتا ہے۔ چھلکا یا قشر، قشر ارض، زمین کا اوپر والا چھلکا، تو انگریزی میں کہتے ہیں کرسٹ۔ پانچواں لفظ ہے دفینہ، دفن کیا ہوا مواد، یا متحجر، پتھر میں بدلی ہوئی چیز۔ حجر اسود، حجر پتھر کو کہتے ہیں، سیاہ پتھر، تو پتھریلی چیز، فاسلز، ایسا زمین کے اندر دفینہ مواد جو پتھر میں بدلی ہوئی چیز کی طرح ہوتا ہے۔ اور چھٹا لفظ سنگ سیاہ یا مرمر سیاہ بھی کہتے ہیں، انگریزی میں بسالٹ کہتے ہیں۔ ساتواں لفظ دانے دار آتشی چٹانیں، ایسی آگ اگلنے والی چٹانیں جو دانوں کی شکل میں ہوتی ہیں، بسالٹ۔ اور یہ گیبرو۔ آٹھواں لفظ ہے سنگ حیوانی، سنگ خارا، سنگ صفوان، سنگ سماق، بھورے رنگ کا حرارت سے بننے والا پتھر، یہ سارے نام استعمال ہوتے ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں گرینائٹ۔ فرہنگ اصطلاحات دوسرا حصہ ہے۔ پہلا لفظ ہے لاوی پتھر، نام سے ظاہر ہے جو لاوے میں پگھل کر بنتا ہے، سنگ خارا کے لاوے میں پگھل کر بننے والا پتھر، ریولائٹ انگریزی میں کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے کڑا سنگ خار، یعنی سخت سنگ خار، پیگماٹائٹ۔ تیسرا لفظ ہے دخل انداز یا درآمدہ، انٹروسو، باہر سے کسی معاملے میں دخل اندازی یا کسی مادے میں باہر سے کسی چیز کا داخل ہونا۔ اور چوتھا لفظ ہے برآمدہ، باہر نکلنے والا، ایکسٹروسو۔ پانچواں لفظ ہے فرسودگی یا چٹانی تخریب، موسم کے زیر اثر کسی پتھر کا بھور جانا، اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یا تخریب کاری کا شکار ہو جانا، ویدرنگ کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور چھٹا لفظ ہے ریتلا پتھر، سینڈ سٹون۔ ساتواں بھورا کوئلہ، لگنائٹ، بھورے رنگ کا کوئلہ۔ اور آٹھواں لفظ ہے چکنی مٹی یا گلے گارا، گل مٹی کو کہتے ہیں، یعنی گارا بنانے والی مٹی، کلے، جس سے برتن وغیرہ بنتے ہیں۔ اور نواں ہے دانے دار چٹان، سلیٹ کہتے ہیں انگریزی میں۔ فرہنگ اصطلاحات تیسرا حصہ ہے۔ پہلا لفظ ہے چونے کا پتھر، کیلشیم کاربونیٹ، اس کا سائنسی نام ہے لائم سٹون انگریزی میں کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ سنگ مرمر، ماربل۔ تیسرا ہے سرمان، کاربن کی نرم قسم، یعنی جس سے سرمے کی شکل کی، گریفائٹ انگریزی میں کہتے ہیں۔ چوتھا لفظ ہے چو قدری، یعنی چار قدروں والی، چو درجی چٹان، چار درجوں والی چٹان، کوارٹزائٹ راک۔ پانچواں لفظ ہے ایک کمیاب نیلگوں چٹان جس میں کبھی کبھی ہیرے ہوتے ہیں، جنوبی افریقہ اور سائبیریا میں پائی جاتی ہے، کمبرلائٹ راک، کمبرلائٹ چٹان۔ چھٹا لفظ ہے رکازیات قدیمہ یا حیاتیات قدیمہ یا علم دفینہ، ایسا علم جس میں زمین کے اندر دفن کیے ہوئے مادوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، پیلینٹالوجی۔
7वां लफ्ज़ है नक्शे पा या पाँव के निशान, फुट प्रिंट। और 8वां लफ्ज़ है तहदार या तबकी। तहदार या तबकी कोई जिसके तबक हों, मुख्तलिफ तहे हों, अंग्रेज़ी में उसके लिए स्ट्रेटा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फरहंग इस्तिलाहात, चौथा हिस्सा है ज़मुर्रद, फ़ेरोज़ा सब्ज़ भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में एमराल्ड। ज़मुर्रद सब्ज़ रंग का पत्थर होता है। और ज़र्द याकूत, पुखराज मशहूर पत्थर है, नाम भी लोग रखते हैं, मलका पुखराज। और टोपाज अंग्रेज़ी में कहते हैं। तीसरा है जर्दी माइल, नीला हीरा, एक्वामरीन। और अगला लफ्ज़ है नीलम, सफ़ायर, दरियाए नीलम इसी पत्थर के नाम से रखा गया है, नीलम। और उसके बाद है लाल, याकूत, भावें सिर ते लालां दी पंड होवे, लाल, रूबी। और एनलहर या ओपल, ओपल अंग्रेज़ी में कहते हैं। और अगला याकूत या तांबड़ा, ये गार्नेट। और आखिरी लफ्ज़ है क्रोमाइट, एक धात है, क्रोमाइट ही कहते हैं इसे। लफ्ज़ों के मानी जान लेने के बाद अब असल सबक की तरफ आते हैं, चट्टानें और नमकियात। चट्टानें और नमकियात क़िश्र अर्ज़ का बुनियादी हिस्सा है। क़िश्र अर्ज़ ज़मीन का छिलका, ज़मीन की ऊपर वाली तह में चट्टानें और नमकियात पाए जाते हैं। क़िश्र अर्ज़ के अंदर और उसकी सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं। जितनी भी चट्टानें और जितने भी नमकियात हैं वो ज़मीन की ऊपर वाली तह में पाए जाते हैं। बहुत अंदर तो प्लाज्मा है, पिघला हुआ मादा है, वहाँ कोई चट्टान जो है वो उसका वजूद नहीं रह सकता। तो यह क़िश्र अर्ज़ या ज़मीन की ऊपर वाली तह में पाई जाती हैं चट्टानें और तमाम नमकियात। बाज़ चट्टानें बड़ी कीमती होती हैं, इनमें से सोना, चांदी और कीमती पत्थर वगैरह हासिल होते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि चट्टानें सिर्फ सख्त और भारी होती हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साहिल समंदर पर पड़ी हुई रेत और समंदर की तह में पड़ा हुआ नरम कीचड़ भी चट्टानों ही में शुमार होता है। बात समझ आ गई ना? चट्टान की तारीफ। माहिरीन अर्जियात यानी ज़मीन के माहिरीन, मिट्टी के माहिरीन के मुताबिक वो तमाम ठोस मादे जिनसे मिलकर क़िश्र अर्ज़ तश्कील पाई है चट्टान कहलाते हैं। यानी वो सारे मादे जिनसे मिलकर ज़मीन की ऊपर वाली तह, ऊपर वाला छिलका तश्कील पाया है, वो चट्टान कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं चट्टान की किस्में। पहली किस्म है आतशी चट्टानें, यानी जो आतिश उगलती हैं, आग उगलती हैं, या आतिश फिशां चट्टानें, आग उगलने वाली, आग निकालने वाली चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। और दूसरी किस्म की चट्टानें हैं रसूबी या तय नशी या तलछटी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक, जो रसूब की सूरत में, मसलन पानी बह रहा है किसी जगह पे, पानी के अंदर जो कसाफ्तें हैं वो नीचे बैठकर चट्टान की सूरत अख्तियार कर गई हैं। तलछट, जैसे कोई चीज़ पीने वाली है, पीने के बाद नीचे जो बैठ जाती है तलछट कहलाती है। तो ऐसी चट्टानें जो नीचे बैठने की वजह से, मादों के नीचे बैठने की वजह से बनती हैं। और तीसरी किस्म है काया पलट, काया पलट जाती है, बिल्कुल शक्ल बदल जाती है। मुनकलिब या इनकलाब पजीर चट्टानें, जो बड़े इनकलाब या बड़ी तब्दीली के बाद चट्टानें बनती हैं, वो इनकलाब पजीर चट्टानें या काया पलट या मुनकलिब चट्टानें कहलाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आतशी चट्टानें पढ़ते हैं। इग्नियस रॉक्स तस्वीर में नज़र आ रही है, ऊपर वाली तस्वीर में, कि आग जो है वो लावा चट्टान से निकलकर ऊपर बह रहा है, और आखिरी शक्ल जो बनती है वो नीचे वाला पत्थर है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये आग उगलने वाली चट्टानें हैं। आतिश फिशानी के अमल में ज़मीन के नीचे मौजूद लावा, मैग्मा कहते हैं अंग्रेज़ी में, बाज़ औक़ात शदीद दर्जा हरारत और दबाव के बायस क़िश्र अर्ज़ को फाड़ कर सतह ज़मीन पर आ जाता है। जो लावा अंदर होता है वो ज़मीन के ऊपर वाले छिलके को फाड़ कर सतह ज़मीन पर आ जाता है। जब लावा सतह ज़मीन पर ठंडा होकर ठोस शक्ल अख्तियार करता है तो इस तरह वजूद में आने वाली चट्टानें आतशी चट्टानें कहलाती हैं, और उनकी शक्ल नीचे वाले पत्थर की तरह बन जाती है। झावा पत्थर जैसे होता है जिससे हम पैर कूचते हैं।
Some volcanic eruptions occur on یہ ایک volcanic جزیرے islands. پر چھوٹی سی Such پہاڑی ہے islands are the اور tops of وہاں volcanic آتش فشاں mountains that پہاڑ have been built up from پھٹ the رہا ocean ہے. floor by repeated eruptions. دیکھیں ٹکڑے پہاڑ کے Eruptions of دور volcanic دور جا کر mountains are گر رہے ہیں spectacular اور sights دھوئیں کا as بادل اٹھ fiery رہا ہے. clouds, red-hot ash, اس and طرح cinder پھٹتا ہے آتش pour out فشاں of the central پہاڑ. vent. بعض اوقات لاوا زیر زمین ہی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو کر ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے اس پہاڑی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لاوا نکلا ہے اور اوپر پھیل گیا ہے اور آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو کر ایک خاص شکل اختیار کر لے گا. تمام آتشی چٹانیں ٹھنڈا ہونے پر سکڑتی ہیں. قشر ارض پر آتشی چٹانیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں. یہ بہت سخت ہوتی ہیں اور ایسی جگہوں پر استعمال ہوتی ہیں جہاں مضبوطی درکار ہو، مثلا سڑکوں کی تعمیر و مرمت وغیرہ. وہاں اس کا پتھر استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی مضبوط چیز بنانا درکار ہو. اور آخری شکل میں نے پہلے بھی بتایا، جو بائیں طرف چھوٹا سا پتھر نظر آ رہا ہے وہ جم کر ٹھنڈی ہو کر اس طرح کی شکل بن جاتی ہے. شدید درجہ حرارت کے باعث آتشی چٹانوں میں دفینے یا رکازی مادے نہیں ہوتے، فاسلز، یعنی نہ نمکیات ہوتے ہیں اور نہ ہی پٹرول اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آگ میں بہت زیادہ درجہ حرارت میں رہ کر اپنی اصل شکل ختم کر بیٹھتے ہیں. کوئی بھی چیز اپنی اصلی شکل میں وہاں برقرار نہیں رہ سکتی. تو سنگ سیاہ، مرمر سیاہ، بسالٹ کہتے ہیں. یہ سنگ خارا، گرینائٹ، یہ پتھروں کی قسمیں ہیں. دانے دار آتشی چٹانیں گیبرو، لاوی پتھر ریولائٹ اور کڑا سنگ خار پیگماٹائٹ آتش فشاں چٹانوں ہی کی مثالیں ہیں. یہ سنگ سیاہ اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو، اور بسالٹ جسے کہتے ہیں یا مرمر سیاہ، اور نیچے سنگ خارا ہے، گرینائٹ، اور آگے بھی تصویریں ہیں. یہ دیکھیے گا دائیں طرف کڑا سنگ خار پیگماٹائٹ ہے اور اوپر سیاہ رنگ کا دانے دار آتشی پتھر گیبرو کہتے ہیں، اور نیچے ہے لاوی پتھر، لاوے سے جو بنا ہے، ریولائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے بچوں ہم آپ کو چٹان بنانا سکھاتے ہیں. دیکھیں ایک برتن لیں اور اس کے ارد گرد مٹی ڈالیں اور اسے ہموار کریں اس انداز سے، اور اب اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں. اس کے بعد یہ میٹھا سوڈا ہے، یہ آدھا کپ میٹھا سوڈا جو بیکری میں استعمال ہوتا ہے وہ ڈالیں. اور اس کے بعد برتن دھونے والا صابن 6 چمچ ڈالیں، اور یہ رنگ ہیں کھانے کے جو کھانے والی چیزوں میں ملائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اچھی طرح ان اجزاء ترکیبی کو ہلائیں، اور یہ آدھا کپ پیمائش کر لیں سرکے کی، اور سرکہ ڈال دیں. اب تھوڑی دیر انتظار کریں اور دیکھتے رہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ اجزاء ترکیبی ابل کر باہر کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ برتن کے کناروں سے اچھل کر مٹی کے اوپر آ گئے ہیں، اور اس انداز سے بہہ کر جم گئے ہیں. اور یہ شکل اختیار کر لے گی آخر میں. یہ دیکھیے گا کہ بلبلے سے نظر آ رہے ہیں، اور اب یہ گارا بن گیا. بچوں اسی طرح چٹان بنتی ہے. یہ گارا جم جائے گا اور چٹان کی شکل اختیار کر لے گا.